الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فمن تو کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افترا گھڑ لے علی اللہ اللہ تعالیٰ پر کذباً جھوٹ او یا کذبا جھٹلائے بھی آیات ہی اس کی آیات کو انہو بے شک وہ لا نہیں یفلح فلاح پاتے المجرمون مجرم تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آپ کا یہ جو نبوت کا دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہے، یہ جو قرآن آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ آپ کا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اپنی طرف سے کلام لکھ کر پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا جو ایک نبی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ او کذب بآیاتی، اور دوسری طرف یہ کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جیسے ہم نے آیت نمبر 15 میں بھی پڑھ لیا کہ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو صرف وہی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کسی نبی کو بھی اپنی مرضی کا دین اور شریعت اور حلال اور حرام ڈیفائن کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جھوٹی کتاب اپنی تصنیف اللہ کی طرف موڑ دے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہو تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور دوسرا او کذب بآیاتی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے ہیں ان سے بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، اور بے شک مجرم فلاح نہیں پا سکتے۔ یہاں مجرم کون ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا، جو نہیں یدرہم نقصان دیتا ان کو، ولا، اور نہ ینفعہم، نہ نفع دیتا ان کو، یعنی ایسے لوگوں کی، ایسی ہستیوں کی، ایسے غیر اللہ کی عبادت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں کہ جو ان کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ، یہ ہستیاں، یہ لوگ، یہ دیویاں، یہ بت، شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کی تھوڑی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو ان کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیں۔ اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں آج امت محمدیہ نے بھی گھڑ لی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے آپ کا ڈائریکٹ 1 to 1 کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کچھ لوگوں کو آپ نے اس اندر لے کر آنا ہے۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کنگ سے ملنا ہے، کسی پرائم منسٹر سے ملنا ہے، تو پہلے اس کے سیکرٹری سے، پھر اس کے پی این سے، اور پھر فلاں سے، اور فلاں سے، مطلب ایک چین چلے گی تو پھر ہم جا کر ان تک بات پہنچا سکیں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، کیا کوئی دنیا کا بادشاہ بھی آپ کے دل کی بات جان سکتا ہے بغیر کسی سورس کے یا اظہار کیے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم ہماری یہ بگڑی بنا دیتے ہیں، اور یعنی ہمارا یہ اللہ کے ساتھ واسطہ اور وسیلہ ہے، ان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں ان کے وسیلے سے، اور یعنی ہم نے ایک ذریعہ بنا لیا اللہ تعالیٰ کے قرب کا۔ تو یہ ہے شرک کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی جو تعویل گھڑی ہوئی ہے، ایک بالکل illogical سی لاجک کہہ لیں۔ قل کہہ دیجئے، اتنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو، اللہ کو، بما سات اس کے جو لا نہیں یعلم وہ جانتا، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو کیا تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو کہ اس کے ساتھ کہ نہیں وہ جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کو تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں کوئی سفارشی بھی ہے جیسے تم نے بنا رکھے ہیں۔
تو گویا یہ مشرکین اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ تجھے تو گویا خبر نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے تو اور شریک بھی ہیں اور سفارشی بھی ہیں. یعنی یہ جو انہوں نے اپنے عقیدت مند اور بت اور دیویاں جن کو سفارشی بنا رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو انفارم کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو تو خبر ہی نہ ہو. نعوذ باللہ. وما اور نہ کانا تھے الناس لوگ الا مگر امتا واحدہ امت ایک ہی. فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا. ولولا اور اگر نہ کلمتن ایک بات ہوتی سبقت جو گزر گئی میں ربی کا تیرے رب کی طرف سے لقضیا البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان فی ما اس میں جو فی ہی اس میں یختلفون وہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی جتنے یہ شرک لوگوں کی چیزیں ہیں یہ ان کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ پہلے پہل تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا. تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر تھے اور وہ ہے اسلام جس میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ اسی توحید پر قائم رہے، پھر ان میں اختلاف ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا. کوئی سفارشی بنا لیا، کوئی وسیلہ اور قرب کا ذریعہ بنا لیا. اس سے پہلے وما کان الناس الا امتا واحدہ سب لوگ ایک ہی تھے، دین کی اصل ایک ہی تھی. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزل اتاری گئی علیہ اس پر آیت کوئی نشانی میں رب ہی اس کے رب کی طرف سے. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کیا آپ کوئی بڑی نشانی کیوں لے کر نہیں آ جاتے؟ آپ کے سامنے ہمیں فرشتے نظر کیوں نہیں آ جاتے؟ جو فرشتہ آپ کی طرف وہی لے کر آتا ہے وہ ایک ہی دفعہ پوری بک لے کر کیوں نہیں آتا؟ یا وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ اس عرب کی جو صحرا ہے اس کو ہرا بھرا کیوں نہیں کر دیتے؟ اس پہاڑ کو کاٹ کر آپ یہاں پر ایک باغ کیوں نہیں بنوا دیتے؟ آپ اس طرح کے معجزے کیوں نہیں لے آتے؟ فَقُل تو کہہ دیجئے انما الغیب بے شک غیب للہ اللہ کے لیے ہے فانتظروا پس انتظار کرو انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. تو یعنی اس سے پچھلی امتوں نے بھی ایسی ڈیمانڈز کی تھیں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے، جیسے قوم سمود نے تو اونٹنی پھر ان کے لیے پہاڑ سے پیدا کی گئی، پہاڑ سے نکلی. تو اسی طرح یہ بھی کہا کرتے تھے کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، مکہ کے پہاڑوں کو ختم کر کے یہاں نہریں اور باغ بن جانی چاہیے. اس طرح کا کوئی معجزہ آپ کر کے دکھائیں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا یہ قانون ہے کہ ایسی قوم کو فوراً وہ ہلاک کر دیتے ہیں جس طرح قوم سمود کو کیا تھا. اس لیے اس بات کا علم صرف اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دینا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. قومیں تو کچھ بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پہ ہے کہ وہ ان کو یہ معجزے عطا کرتا ہے کہ نہیں، اور اگر ان کو وہ معجزے عطا نہیں کیے جا رہے تو بھی ان کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر معجزہ آ جانے کے بعد بھی کوئی انکار کرے گا تو پھر اس کی فوراً پکڑ ہو جائے گی. اور اسی طرح اس بات کا علم بھی صرف اسی کو ہے کہ اس کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی گئی. تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام